حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اپنے صفوں کو جو ہے درست کر لو، کیونکہ میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ تو اس میں کچھ لوگ جو ہے غیب کا مطلب دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ اگر جو ہے مغرب کی جانب چہرہ کیے ہوئے ہیں پھر بھی مشرق کی جانب دیکھ رہے ہیں، تو اس کی کیا توجہ ہو سکتی ہے شاید؟ ان کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا ثابت کیا گیا ہے اتنا ہم ثابت کریں گے۔ ایک چیز تو یہ ہے، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، اور جو قرآن میں آیا ہے وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں کہ اللہ کے علاوہ غیب آسمان و زمین میں کسی کو نہیں معلوم۔ کئی جگہوں پر آیا آپ کہہ دیجیے میں غیب نہیں جانتا ہوں، غیب کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسری بات وہ حدیث جو بخاری کی ہے کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی، جو سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی كنت رقیب علیہم، تو ہی ان کا نگہبان اور ان کا جاننے والا تھا، ہر چیز کو جاننے والا تو ہی ہے۔ تو جب ساری دلائل کو جمع کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ جتنی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت دے دی تھی، اور یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے۔ دنیا میں جو ہم بہت ساری مخلوقات کے بارے میں غور کریں گے تو یہ چیز ممکن ہے، بہت سارے جانور وہ کئی 8 اینگل سے دیکھتے ہیں، کوئی 6 اینگل سے، اور دائیں بائیں آگے پیچھے چیزیں ان کو نظر آتی ہیں۔ انسانوں کی جہاں تک بات ہے تو انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وصف دیا اور آپ یہ چیز جانتے تھے، لیکن اس کے علاوہ حضرت عائشہ کی ابھی جو حدیث گزری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، اس سے کیا ہم کو معلوم ہوا کہ اگر آپ جانتے ہر چیز کو، یہ صف والے کے علاوہ اور جو چیز آپ کے پیچھے، اور اس کے علاوہ اس میں تو نہیں ہے کہ آگے والی چیز کو جانتے ہیں، دائیں والی چیز کو بھی جانتے ہیں، بائیں والی چیز کو بھی جانتے ہیں، دنیا میں جو چیز ہو رہی سب کو دیکھ رہے ہیں، تو جو خاص چیز ہے اس کو تعمیم کرنا یعنی اس کو عام کرنا یہ درست نہیں ہے، جبکہ دوسری چیزیں جو عام ہیں بیان کر رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، نہ زندگی میں نہ وفات کے بعد، تو کہاں سے ثابت کریں گے؟ اگر ایسی چیز ہوتی تو حضرت عائشہ اس کو کیسے سوتی کہ چھپا لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں لا کوئی بھی چیز نہیں ہے، ماشاء کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کے اگر نہیں بتلاؤ گی تو اللہ تعالیٰ بتلا دے گا۔ اگر ساری چیز دیکھ لو جان لیں تو آپ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں کہ قرآنی آیات اور حدیث آباہم ٹکرائیں؟ حقیقت یہ ہے جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بیان کی اور آپ کے لیے متعین کیا اور بتلائی، یہ وصف آپ کے اندر تھی، وہ چیز ہم مانتے ہیں۔ آپ کا جسم جو خوشبو دیتا تھا وہ دوسروں کے جسم میں نہیں تھی، آپ کے جسم سے جو پانی اور فضلات اور ساری چیزوں میں خوشبو تھی، یہ دیگر لوگوں میں چیز نہیں موجود تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص ہیں اور یہ معجزات میں سے ہیں، ماہر نبوت اور یہ ساری چیزیں آپ کی خصائص میں سے ہیں، لیکن جو چیز اس کے علاوہ آپ کے لیے ثابت نہیں ہے بلکہ ثابت نفی کی گئی ہے، تو جس چیز کی نفی کی گئی ہے قرآن و حدیث میں صریح الفاظ میں، ہم مزید کیوں رہے کہ ہم اسے زبردستی ثابت کریں گے، چاہے بات کیسی بھی ہو، قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ تو جتنی بات ثابت اتنی ثابت کریں گے، اس کے علاوہ جتنی باتوں کی نفی کی گئی، جتنی باتوں کی ہم اس کی نفی کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب کہا آپ کو کہ تم علم غیب نہیں جانتے ہو، میں علم غیب نہیں جانتا ہوں، آپ کہیے، تو ہم کہیں گے کہ اللہ کے رسول علم غیب نہیں جانتے ہیں۔ اللہ نے جتنا علم آپ کو دیا اتنا علم آپ کے پاس تھا، جتنا تصرف کی طاقت دی اتنا تصرف کی طاقت تھی، اس کے علاوہ آپ رسول و نبی تھے، آپ کے پاس وحی آتی تھی اور بہت ساری چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ بتلا دیتا تھا جو آپ کو معلوم نہیں تھی، اور کسی انسان کو بغیر وحی کے معلوم نہیں ہو سکتی ہیں۔